میں ایک دو باتیں، وہ یہ کہ کفر نہیں چاہتا، یہود و نصارہ نہیں چاہتے، منافق نہیں چاہتے کہ امت مسلمہ مل کر چلے۔ جھگڑا کہاں پیدا ہوا یہ بھی ایک تاریخ کا حصہ ہے، کیوں پیدا ہوا یہ بھی تاریخ کا ایک حصہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کے بارے میں بھی فرما دیا اور اپنے اہل بیت کے بارے میں بھی فرما دیا، اور ہم کرسی عدالت پر بیٹھ کر یہ جھگڑے مکانے والے نہیں ہیں، ہماری یہ حیثیت نہیں ہے۔ جھگڑا ہوا بھی نہیں ہے، جو ان لوگوں نے بنایا اہل بیت اور صحابہ کے نام پر بہت سارے لوگوں نے جماعتیں بنائیں اور اب بھی موجود ہیں، اور اس نام پر بڑی بڑی قتل و غارت بھی ہوئی۔ سوال صرف اتنا ہے، کیا صحابہ سے ہم نے ان کی ذاتی حیثیت سے محبت کی ہے؟ ہرگز نہیں۔ اہل بیت سے ان کی ذاتی حیثیت سے محبت کی؟ ہرگز نہیں۔ ہم نے صحابہ کو بھی حضور کی وجہ سے مانا اور اہل بیت کو بھی حضور کی وجہ سے مانا۔ سبحان اللہ۔ دو بھائی آپس میں گھر میں جب کلش ہو بھی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہوتا ہے کہ بھئی ایک بھائی جو ہے وہ دوسرے کا دشمن ہو جاتا ہے، اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ کا جو آپس میں معاملہ ہے، جو کچھ معاملات ہوئے، امام نبوی شرح مسلم میں لکھتے ہیں کہ مشاجرات صحابہ، جو صحابہ کے آپس کے معاملات ہیں، وہ ایسی ہیں جیسے آیات متشابہات ہیں۔ جس طرح آیات متشابہات کے درپے ہونے والا برباد ہو جاتا ہے، اس کا کچھ نہیں بچتا، ایسی صحابہ کے معاملات جو آپس میں ہوئے ان کے اندر داخل ہونے والا کبھی بھی پار نہیں لگا۔ ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم صحابہ والے بیت کے بارے میں کوئی بات کریں، ہمیں صرف یہ ہے کہ میرے آقا نے فرمایا صحابی کن نجوم بیہم اقتدیتم اہتدیتم، فرمایا میرے سارے صحابہ چنگے ہیں، جن پیچھے چلو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، اور مثل اہل بیتی کسفینۃ نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرق، فرمایا میرے جو اہل بیت ہیں وہ کشتی نوح کی طرح ہے، جو بھی اس کشتی میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، جو پیچھے ہٹا وہ برباد ہو گیا۔ اسی لیے امام اہل سنت مجدد دین و ملت نے فرمایا کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ۔ اہل سنت چل بھی رہے ہیں لیکن بغیر یہ نہیں کہ راہبر کے چل رہے ہیں، ہم ان ستاروں کو دیکھ کر چل رہے ہیں۔ اہل سنت کا بیڑا اس لیے پار ہے، اے انے واہ نہیں چل رہے، اے وہ صحابہ جو ستارے انہوں دیکھ کے چل رہے ہیں، اے ان دریا بھی چل رہے ہیں لیکن بغیر کشتی تو نہیں چل رہے۔ یہ کشتی تو بغیر چلن گے تو ڈوب جان گے، آل بیت رسول والی کشتی میں بھی یہ سوار ہیں۔ وہ کشتی بغیر سمت کے بھی نہیں چل رہی، اس نے سمت متعین ہے، اس ستارے کو دیکھ کر چل رہی ہے، اور نہ وہ دریا کے اندر خود اترے ہوئے ہیں کہ برباد ہو جائیں۔ اس لیے امام نے فرمایا اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور نو ہے عطرت رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔ ہمارے بزرگوں نے، آج کوئی نئے مولوی نہیں پیدا ہوئے، یہ صدیوں پہلے یہ فیصلے ہو گئے۔ اس پر میں کسی اختلاف کی طرف نہیں جانا چاہتا، نہ میں نے کبھی بیان کیا ہے زندگی میں۔ اگر کہیں جا کر میری عقل نہیں جب ان کے بارے میں کوئی بات کر سکتی تو مجھے اتنا ہی رہنا چاہیے جتنا میری عقل ہے۔ بندے نے کلو واللہ پڑھنی بھی نہ آوے تھے، صحابہ کے اہل بیت کے مسئلے چھیڑ دے۔ ہمیں محبت کا درس ہے۔ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہنا بھی ایک وجہ تو اسی حضرت مریم نال محبت کی تھی کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام دی امی جان مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، لیکن حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے ہم تین وجہ سے محبت کرتے ہیں۔
اتھے ایک نسبت نال محبت تے تین نسبت نال نور چشمے رحمت للعالمین امام اولین و آخرین. اس لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہے، اور فرمایا فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، اور وہ کیا ہے جن کا آنچل نہ دیکھا مہروان ہے، جن کا دوپٹہ سورج اور چاند بھی نہ دیکھ سکا، اور خون خیر الرسول سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام. اور بانو تاجدار حق عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. دوسری نسبت یہ ہے کہ وہ حضرت مولا کائنات کے نکاح میں آئی. اور تیسری نسبت کیا ہے؟ مادر یاں مرکز پرکارش اور مادر یاں کاروان سالارش. تیسری نسبت یہ ہے کہ وہ امام حسن اور امام حسین کی امی جان. بات سمجھ آئی؟ حضرت امیر معاویہ اور حضرت امام حسن کی صلح ہوگی، بات ختم ہوگی. اور بعض لوگوں نے اس وقت بھی امام حسن کے خلاف بات کی. آپ لوگوں نے کہا یہ آپ نے کیا کیا؟ 80,000 فوج جو ہے وہ ٹکرانے کے لیے کھڑی تھی امام حسن کے ساتھ، 80,000 لشکر موجود تھا. امام اقبال کے کہنا یک شمع شبستان حرم حافظ جمعیت خیر الامم تا نشینت آتش پیکاروں کی پشت پازت بر سر تاج و نگی. اقبال کہتا ایک تو امام حسین ہیں تو دوسرے امام حسن ہیں. امام حسن کون ہیں کہ جب دو میں فوجاں آپس سے ٹکران لگیاں تو امام حسن اگے ود کے وہ تاج اور تخت جی وجہ تو خون بہن لگا سی، آپ نے ہوتے اپنا پیر رکھ دیتا، اپنی نالین رکھ دیتی، اپنی جتی رکھ دیتی. فرمایا حسن کو ایسا تاج و تخت نہیں چاہیے اور میں اس تاج کو مجھے نہیں چاہیے. آگے بڑھ کر حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی. بات ختم ہو گئی. جب امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی، اب قیامت تک کوئی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو بات کرے گا وہ تو امام حسن کو نہیں مانے گا. امام حسن کو نہیں مانے گا. بہت سارے لوگوں کو یہ امام حسن کی پریشانی بھی یہی ہے کہ امام حسن نے کیوں صلح کی. میں نے کہا امام حسن نے اس لیے صلح کی کہ میرے آقا و مولا نے ایک دن امام حسن کو دیکھ کر فرمایا تھا، فرمایا یہ میرا بیٹا سید، یہ میرا بیٹا سید. جب دو مسلمان گروہ آپس میں ٹکرانے لگے گے تو یہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان صلح کرا کر تو یہ تو میرے وہ دہان جس کی ہر بات وہی ہے خدا چشمہ علم و حکمت پہ لاکھ لو جی. اے تو میں تمہید بدی صرف تانوں گل سمجھان واسطے. ویسے میں ویکھ رہا کہ تانوں یہ گل جڑی نا تسی کیونکہ تسی یہ گلاں سنن تے عادی ہو تے اے تانوں کو سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ بس اتنی بات ہے کہ اے ساڈے بزرگاں نے لکھیا جدوں ساڈیاں تلواراں بچیاں صحابہ تے آل بیت تے چلن واسطے نہیں جنی چلیاں انہاں دے خلاف تو پھر اپنی زباناں انہاں دے خلاف نہ چلائی. اے بات اتنی مختصر جی بات. یہ او جانن وڈے دیاں گلاں وڈے جانن. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے سن تے ایک مجذوب آیا. مجذوب آگے کہنے لگا جی داتا صاحب دی لڑائی ہو گئی. افغانستان دا ایک مجذوب ہے اودی داتا صاحب نال عالم ارواح وچ لڑائی ہو گئی. پیر مہر علی شاہ صاحب فرمان لگے کہ کیوں لڑائی ہو گئی؟ انہاں کہ افغانستان دا مجذوب کہندا ہے داتا صاحب نو کہ برے صغیر چو انگریزاں نو کڈو. تے داتا صاحب کہندے نہیں اجے مسلمان ٹھیک نہیں ہوئے انہاں دی ٹھکائی ہور ہونی چاہیے. پیر مہر علی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے سن تے مجذوب آ گیا. انہیں اے گل کیتی پیر مہر علی شاہ صاحب نال. آپ نے فرمایا چھوڑا چلیا وڈیاں دیاں گلاں وڈے جان. وڈیاں دیاں گلاں ولی خادم کون ہوتا ہے اس کرسی پر بیٹھ کر صحابہ والے بیٹھ کر بس. حضرت یہ جو جھگڑے بنائے ہیں نا لوگوں نے اپنے پیٹوں کے لیے بنائے. ہاں جی لوگوں نے اپنے پیٹوں کے لیے بنائے. حضرت فاروق اعظم جنہ دے جاہ و جلال نال آسمان بھی کالا ہو گیا. آپ نے کہ قیصر و کسریٰ این کم دے سن بادشاہ. آپ دا سائے کو بھی شیطان نسدا. اتنی پاوراں اللہ نے حضرت عمر کو عطا فرمائی. ممبر پر جلوہ گر ہے 36 لاکھ مربع میل کے حکمران ہیں. 36 لاکھ مربع میل کے آپ حکمران ہیں. آپ ممبر تے بیٹھے ہوئے تو امام حسین آ گئے.
آ کے گل کے کی تھی انہاں کہا اے تے میرے نانا دا ممبر ہے نا تسی اپنے نانا دے ممبر تے جا کے بیٹھو تے گل کنے کی تھی امام حسین نے تے گل کدے نال کی تھی میں انہاں دی شان پہلے دسی تے صحابہ دے آلے بیت تے جھگڑے ہوندے تے حضرت عمر نے اس ویلے امام حسین نو کی کہنا سی لیکن وہ جانتے سن کہ ایک انہاں دے نواسے تے جنہاں دی وجہ تو عمر بنیا ہاں جی جنہاں دی وجہ تو عمر بنے آپ نے اپنی دستار مبارک لا دیتی شاہ ولی اللہ محدث دہلوی مستند عالم اور مستند جناب اس بر صغیر حدیث پھیلان والے آپ حضرت فرماندے کہ حضرت عمر نے اپنی پگڑی مبارک ممبر تے بیٹھے بیٹھے لا دیتی تے امام حسین نو فرمان لگے تسی ممبراں دیاں گلاں کردے ہو ساڈے سراں دے وال بھی تہاڈی وجہ تے اس کے بعد کوئی بندہ یہ بات کر سکتا ہے اور اس سے اگلی بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرمانے مال غنیمت آیا تے حضرت فاروق اعظم اپنے پتر نو 500 روپے دیتے عبداللہ بن عمر نو تے امام حسن تے حسین نو 1000 روپیہ دیتا اے روپیہ نہیں درہم دینار دی گل کر رہے مطلب تسی اے روپیہ اپنے سمجھی کھڑو او دیتے تے حضرت عبداللہ بن عمر بول پائے انہاں کہا جناب تسی حسنین کریمین نو اتنے پیسے دیتے میں نو 500 روپیہ اے تے اس ویلے مدینہ پاک دی گلیاں کھیلتے سن جدوں عبداللہ بن عمر تلوار لے کے اسلام کی خدمت کرتا سی آج پیسے دینے دی واری آئی تھی تسی میں نو تھوڑے دیتے اے حضرت عبداللہ بن عمر نے حسد دی وجہ تو گل نہیں کی تھی آپ نے گل اس واسطے کی تھی تاکہ حضور دی امت نو قیامت تک پتہ چلے کہ میرے ابا جی نے امام حسن تے حسین نو پیسے زیادہ کیوں دیتے جی آپ کو نہ بول دے کہ حضرت عمر تے کو کچھ نہیں سی کہنا آپ چپ کر کے جیب وچ پا کے چلے جاتے اے آپ نے گل اس واسطے کی تھی تاکہ دنیا تے کھل جائے کہ میرے ابا جی نے حسنین کریمین دی عزت کیوں کی تھی حضرت فاروق اعظم فرمان لگے اپنے پتر نو فرمایا جی حسن تے حسین دا مقابلہ کرنا ہے نا تو پھر انہاں جا پیو لیا باپ لیا کیوں جی یہ کوئی جھگڑے جی صاحب آپ میں آکھا جی فاروق اعظم تے کہندے نے اپنے پتر نو کہ حسن تے حسین دا مقابلہ کرنی تے جو باپ لیا فرمایا اگر انہاں دا مقابلہ کرنا ہے تے انہاں دی ماں لیا اگر انہاں دا مقابلہ کرنا ہے تے انہاں دی نانا لیا اگر انہاں دا مقابلہ کرنا ہے تے انہاں دی نانی لیا اگر انہاں دا مقابلہ کرنا ہے تے انہاں دی خالہ لیا اگر انہاں دا مقابلہ کرنا ہے تے انہاں دی چاچا لیا اگر انہاں دا مقابلہ کرنا ہے تے انہاں دی ماما لیا تے پھر خود فرمایا جا تو پھردا رہے گا یہ نسبت تینوں نہیں لبنیاں پھر خود حضرت عمر وضاحت فرمائی فرمایا جاندا ہے انہاں دے ابا جی علی مرتضی انہاں دی امی جی فاطمہ الزہرا اور انہاں دے نانا جی محمد مصطفی انہاں دی نانی جی خدیجہ الکبریٰ انہاں دے ماموں حضور دے صاحبزادے حضرت ابراہیم انہاں دی خالہ حضرت رقیہ ام کلثوم تے زینب انہاں دے چاچا جعفر طیار اے جی نسبت ہے نا انہاں کہ نہیں فرمایا پھر انہاں دی برابری دا مقابلہ نہیں کرنا گل لبیک یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اگر مگر میرے آقا مولا جدوں فتح مکہ فرمان لگے نا کہ نبی علیہ السلام نے مدینہ پاک کے سارے راستے بند کر دیے چوراہے تے پہرا لا دیا جیڑا بندہ مدینہ پاک آوے کوئی پوچھو کون ہے جیڑا نکلے وہ پوچھو کدھر جا رہے ہیں اس دوران میرے آقا مولا نے فرمایا حضرت علی مرتضیٰ کو بلا کر مقداد بن اسود حضرت زبیر بن عوام حضرت علی مرتضیٰ کو فرمایا ان شاہ سواروں کو لے جاؤ اور روضہ خاک کے اوپر ایک عورت جا رہی ہے اس کے پاس ایک خط ہے اس عورت کو بھی لاؤ اور خط بھی لاؤ توجہ نہ گل سننا ہاں آج لوگ قرآن کہتے ہیں حدیث ہی تو ہے یعنی وہ حدیث سمجھتا بھی جس طرح تسی تو میں گل کر رہے ہیں حضور تے فرمان بھی روزی نہیں سمجھتا یہ حدیث ہی تو ہے بس ہے اور کیبلاں تے بیٹھ کے یہی بک بک کو کر دیں حامد میر ہوئی یہ بک بک نہ کرتے ہوندے تے انہاں کدی بھی ناموس رسالت کے خلاف گل نہیں سی کرنی انہاں دے سامنے جو حضور تے 11 فیصلے اپنے موجود ہیں تے گل کرنی سی ناموس رسالت کے خلاف انہاں نو 8 لاکھ روپے تے 20 لاکھ روپے ملدا ہی اس گل دا کہ تسی کیبلاں تے بیٹھ کے حضور تے دین کے خلاف گلاں کرو تسی کہو کہ 1400 سال وچ ہوئی ہوئی نہیں اسلام نے تو ترقی کوئی نہیں کیتی ترقی تے انگریزاں کیتی ہے جڑا بلب بنایا ہاں اے سارا کچھ یہی بیٹھ کے کر دیں حسن نصار اور دیریے وہ سارے بیٹھ کے یہی بک بک کر دیں کیبلاں تے بیٹھ کے
فاروق اعظم کے زمانے جس بندے نے آیات متشابہات اس گل کی تھی نا یمن تے حضرت عمر نے فرمایا بھائی انہوں سمجھانا کوئی نہیں، انہوں مدینہ پاک بھیجو، انہوں کوئی دلیل نہیں دینی۔ وہ جدو مدینہ پاک آیا تو حضرت عمر فرمایا تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام ہے عبداللہ صبیغ۔ فرمایا میرا نام ہے عبداللہ عمر، میں اللہ کا بندہ عمر۔ انہوں نے بڑی ٹیکن اپنے آپ نے حضرت عمر نے کہا میں اللہ کا بندہ صبیغ ہوں۔ حضرت عمر فرمایا میں اللہ کا بندہ عمر ہوں۔ آپ نے فرمایا کی مسئلہ ہے تینوں؟ انہیں جدو حضرت عمر کے سامنے بک بک کرنا چاہیے نا آیات متشابہات کے بارے، حضرت عمر فرمایا تو ڈنڈا تازہ توڑ کے لے آؤ، تازہ ڈنڈا توڑ کے لاؤ۔ آپ نے فرمایا انہوں لمحہ پاؤ تھے میرے سامنے، لمحہ پا کے حضرت عمر نے اپنے ہاتھ نال کٹیا تے کٹ کٹ کے وہ دھوم کٹیا۔ آپ نے فرمایا ہن لے جاؤ دیاں پٹیاں کرو، جدو ٹھیک ہو جائے انہوں پھر لے آؤ۔ کیوں جی؟ اسلام جڑا ہے نا، اسلام امن دا بھی درس دینا ہے تے نال درہ فاروقی دا بھی درس دینا ہے۔ اقبال کہندا آسان نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد۔ اقبال کہندا ڈنڈا نہ ہوئے تے نیکی بھی کوئی نہیں بنتی۔ ساڑھے کو ڈنڈا نہیں سی کہ ممتاز قادری نے پھانسی دے پھندے تک اگلے لے جائیں۔ یہ اسلام اتے تخت اتے بیٹھے ہوگا تو ممتاز قادری پھانسی دے پھندے کی طرف جانا۔ اے گل ذرا جا کے گھر جا کے سوچنا، اے اس رسول اللہ دا دین کے تخت اتے ہوگا تو ممتاز قادری پھندے تک جانا سی۔ 11 فیصلے حضور دے ججاں نہیں منے، 11 فیصلے نہ رسول اللہ دے نہیں منے، اتنے مطلب اپنے آپ تو باہر ہوئے گا۔ ہم سمجھ آئے اس گل دی کوئی؟ اے ہن مولا علی جڑی گل فرمان لگے نا 11 گلاں یعنی حضور دے ذاتی فیصلے نہ نہیں منے، قرآن دے فیصلے نہ نہیں منے۔ اور یہ کیڑی شے میں 2 فٹ دی کرسی تے بیٹھ کے حضور دا حق بول گئے؟ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ حضور کے فیصلے نہیں مانے جائیں گے۔ اس لیے یہ مولا کائنات کی میں بات اس لیے سنانے لگا ہوں کہ آج حضور کی حدیثیں سامنے آئے تو جس کو منہ دھونے کا پتہ نہیں، لم یلد ولم یلد، رحمان ملک 3 باری پڑھی ولم یلد کو لم یلد نہیں آئے۔ جن کو کل واللہ پڑھنی نہیں آتی ان کو کیا پتہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے؟ باقی اسلام کا تو اللہ حافظ ہے نا، صرف کل واللہ جن کو پڑھنی نہ آئے ان کو کیا پتہ ہے ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے؟ اب مولا کائنات گھوڑے دوڑاتے ہوئے گئے روضہ خاک پر، زبیر بن عوام بھی ہیں، مقداد بن اسود بھی ہیں، یہ سارے شاہ سوار گئے۔ حضور نے فرمایا روضہ خاک پر ایک عورت جا رہی ہے، اس کو پکڑ کر لاؤ، اور اس کے پاس ایک خط ہے وہ بھی لاؤ۔ مولا کائنات فرماتے ہیں جب ہم روضہ خاک پر پہنچے تو حضور نے جس مقام پر فرمایا تھا وہ عورت اسی مقام پر جا رہی تھی۔ وہ دہان جس کی ہر بات وہی ہے خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھ اور اگلا جڑی گل ہے نا، اگلی گل وہ ذرا دل تھام کے سننی۔ گل مولا علی کر رہے ہیں اور مولا علی دے بارے حضور نے فرمایا جدھر علی گئے حق ادھر گیا، مطلب کوئی اور حق پہ سمجھ فرمایا جدھر علی گئے حق ادھر گیا، جدھر حق گیا علی ادھر گئے، مطلب اور کوئی علم قرآن دا عالم پہ بڑھے۔ مولا علی حضور نے فرمایا جدھر قرآن گیا علی ادھر گئے، اور جدھر علی گئے قرآن ادھر گیا۔ کیوں جی؟ ہن ذرا آگے گل ہونے لگی مولا علی اس نے ناپ لیا زنانی نے، عورتوں کے بڑے حقوق ہیں۔ میں کہا ناموس رسالت کے مقابلے میں حقوق نہیں ہوتے، یہ سارے حقوق نیچے ہیں۔ بے شک بے شک ایتے تے کعبے دے خلاف نہ بھی لپٹے ہوئے گستاخ تے انہوں بھی قتل ہو جاتا ہے۔ بے شک بے شک ہاں، یہ حقوق اپنے پاس رکھو، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے۔ یہ غیر مسلم، میں کہا غیر مسلم بن کے رہے، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ جناب حضور کے بارے میں کوئی بات کرے۔ پاکستان میں پراپگنڈا کیا جاتا ہے جی یہاں غیر مسلموں پر بڑی تنگی کی جاتی ہے، تسی اپنی ایمان نہ دسو سویرے نماز پڑھنا دو، اے جھاڑو نہیں لا رہے ہوں عیسائی، آج تک تسی کسی نے ماری چاڑی یا کسی عالم کے درس سے میں نے سنا کہ نکل جائیں چوڑے نو مار دو، کبھی بھی نہیں کسی نے مارا۔ ہاں اپنی حیثیت میں رہے، جھاڑو دیں جو ان کی ڈیوٹی ہے۔ اگر ہمارے آقا و مولا کے بارے میں بات کریں وہ تو کعبے کے خلاف سے لپٹا ہوا نہیں بچتا، یہ کون ہے؟ یہ خلط مبس بنایا جا رہا ہے۔ میں نے کہا اسلام نے جو ان کو حقوق دیے ہیں وہ تو سوچے بھی نہیں جا سکتے۔ اسی تے تاریخ دہرائی کرنے کہ جدو عیسائی داخل ہوئے بیت المقدس تو انہاں دے گھوڑے ڈبدے سن خون وچ، تے جدو صلاح الدین ایوبی داخل ہویا تے ایک بندہ بھی نہ مرن دتا۔ تسی ساڑی تاریخ پڑھی کوئی نہیں ذلیلو، تسی جدو عراق وچ داخل ہوئے تو مسلماناں ننگیا کر کے کتے چھوڑے، اے تے تاریخی مسلمان بچے اپنی تاریخ پڑھو تسی۔ ہاں اے ہن تازہ امریکہ جتھے جتھے گیا تانوں پتہ ہے اوتھے کیڑی قیامت ڈھائی ہے۔
پھر بھی اسی ظالم پھر بھی اسی دہشت گرد تے جنہاں نوں تسی ظاہر ہے جنہاں نوں تسی بنایا ساڈا نال انہاں نال کوئی تعلق نہیں اسی ہن گئے ڈی چوک پہلی باری ایجنسیاں دے مطابق اسی 17 لاکھ بندے لے کے گئے لیاقت باغ ایک بندے دا اوتھے کوئی نقصان ہویا وہ جڑی توڑ پھوڑ ہوئی وہ بھی ساڈے کول موجود ہے کہ نہ کیتی اسی وہ دسنا ہی نہیں چاہتے کہ نہ کیتی اسی کوئی نہیں کیتی اساں توڑ پھوڑ کرنی ہوندی تے بھکھے اوتھے پیاسے بیٹھے رہندے اسی اسمبلیاں دے دروازے توڑ نہیں سن دینے جا کے میرے سامنے لوگوں نے گھاہ کھادے پتے کھادے لیکن اسی اوتھے بیٹھے رہے صبر نال کوئی کسی نے کوئی گل نہ کیتی اسی سنی 17 لاکھ گئے او دن لیاقت باغ تو چلے 17 لاکھ یہ تے ایجنسیاں دی رپورٹ ہے ورنہ 25-30 لاکھ بندے جنازے وچ 60 لاکھ بندے اسلام جڑا ہے اسلام اے خون دی قیمت پاندا ہاں اے اسلام تسی تواڈے بچے نہیں لاندا تسی بشک اپنے بچے نوں حادثیاں کول بچا کے رکھو زمانے دے تباہیاں کول بچا کے رکھو بم دھماکے کول اپنے پتراں بچاؤ اسلام تواڈے بچے نہیں لیندا جے لینے ہوندے تے 17 لاکھ جو کم از کم 1 لاکھ بندہ اسلام لے لینا لیا جی تے جڑے جیلاں چلو بھی اسی رہا کرا اسلام تواڈا خون کوئی نہیں لیندا بچیاں دا اسلام صرف اے ویکھدا ہے میرے چاہن والے میرے نال مخلص کتنے بس تے خون کانسٹیبل دا لے لوے ہو تے اودی قیمت کی پاندا ہے میڈیا تے پابندی ہوے اخباراں تے پابندی ہوے دہشت گردی دے مقدمے بڑھن ممتاز قادری دے نام لین واسطے سارا ظلم ہو جائے تو پھر اس کانسٹیبل کے جنازے ہوتے اسلام 60 لاکھ بندہ بھیج اسلام تواڈے بچیاں دا خون نہیں لیندا بالکل تسی اپنے بچے بشک سنبھال کے رکھو بالکل اسلام خون نہیں لیندا اسلام بدر وچ کتنے صحابہ شہید ہوئے بدر وہ شہید ہوئے اللہ دے بندیا شامل نہیں ہوئے شہید کتنے ہوئے 313 وچ ہاں جی ماشاءاللہ ہاں اے بچے نوں پتہ 14 صحابہ شہید ہوئے میدان بدر تے انہاں 14 دے بدلے اسلام نے انہاں دے خون دی قیمت کتنی پائی اس وقت دیاں 2 سپر پاوراں صحابہ دے پیراں وچ اسلام اتنا ہی جاندا ہے 14 بندے دے بدلے 2 سپر پاوراں دے دے اے جتنے بندے پاکستان وچ مرے نا انہاں وچ 1% بھی اسلام واسطے مرے ہوندے تے اج امریکہ تواڈے پیراں چ میں قسم اٹھا کے گل کر رہا میں تو ممتاز قادری دے ایک خون نہ پوری امت ہے جنپ لے لیا پوری امت ہے جنپ لے لیا ممتاز قادری دے ایک خون نال نستے نستے نہیں جنپ لیا جاندے جاندے انہاں جنپ لے لیا لبیک لبیک کتوں آیا اے ممتاز قادری پاور پا گیا پھانسی دے پھندے ہوتے کھڑ کے ممتاز قادری انہوں نے کہا اس وقت تک پھٹا نہ چھکنا جدوں تک میں لبیک یا رسول اللہ نہ کہوں ملک دل پذیر صاحب کہندے ہیں بھائی جدوں ممتاز قادری چلیا نا پھانسی دے پھندے دی طرف اے گل عقل وچ نہیں آندی وہ کہن لگے پچھوں میں آواز لائی بھائی جان ذرا ایک باری مڑ کے پھر ویکھنا کہندے انہیں انجن کیتا مڑ کے ویکھیا نہیں پھر ابا جی نے آواز لائی انہیں پھر بھی انجن کیتا پھر بہنا نے آواز لائی بھائی جان ایک باری تو چہرہ دوبارہ دکھا دے انہیں پھر انجن کیتا پھر محمد علی نے 5 سالہ پتر نے آواز لائی 10 مسلمانوں کیڑی پاور سی اودے وچ بڈھا پیو پیچھے آواز دے بندہ مڑ کے نہ ویکھے پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہا بہنا پیچھے آواز دے بہنا دی آواز سن کے تو بندہ ویسے ہی رو پوندا تے ممتاز قادری رویا نہیں آخر وہ کیڑی پاور سی میں کلندر لاہوری کو پوچھا اقبال کو میں کہا 10 ہوئے 5 سالہ پتر پیچھے آواز دے ابا جی ایک باری منہ دکھائی جان تے کہے نہیں میں جدھر جا رہا ہوں بات اور ہے جی میں مڑ کے ویکھیا تے ہو سکتا میری کوئی مووی بنا کے دے دے پیچھے پیچھے مڑ کے ویکھدا سی کہ اپنی جان روندا جاندا سی پیچھے پیچھے مڑ کے انہیں انجن کر دیا گیا انجن کر دیا اے تاریخ انوکھا آن والی نسلاں وی اے وجد کر دیا رہن گیا کہ پھانسی دے پھندے دی طرف جا رہے ہوے تے پیو نوں پیچھے مڑ کے وی نہ ویکھے اے گل وچ ہو رہے میں اقبال کو پوچھا میں کہ اقبال دس ہوئے ایڈی پاور آئی کیڑے پاسوں اقبال کہندا دل زیش کے توانا می شود خاک ہم دوش سریا می شود اقبال کہندا انسان دلیر ہی اس ویلے ہوندا جس ویلے سینے وچ محبت رسول ہوے اس تو بغیر بندہ دلیر یا رسول اللہ گل سمجھ آئی ممتاز قادری نوں تسی سلوٹ ماریا کرو جے تانوں تہاڈا سر جھکا کے جا توجہ ہمارا وہ امام ہے ہمارا وہ امام ہے آج تہاڈا یہ جلسہ سی تے کشمیری بازار سید دیدار علی شاہ صاحب دا بھی رسی اتھے بھی میں زور تو بات کیا جنہاں غازی علم الدین دا جنازہ پڑھایا
علامہ اقبال دے وارث اے شاہ جی ہیں، علامہ اقبال تے قائد اعظم دے وارث اسی ہیں، اے نہیں ہے۔ اس واسطے کہ علامہ اقبال دے قائد اعظم علم الدین نال کھڑے ہوئے یا راجپال دے خاندان نال کھڑے ہوئے؟ بولو نہیں رہے کوئی شرم 1929 تے 2011 تو لے کے 2016 تک اسی ممتاز قادری نال کھڑے رہے ہیں یا اس دی دوسرے دی فیملی نال کھڑے رہے؟ تو پھر علم الدین دے نال اقبال دے قائد اعظم کھڑے رہے، اور علم الدین ڈیفنس کمیٹی کنے بڑھائی؟ علامہ اقبال تاریخ رہائی غازی ممتاز حسین کنے بڑھائی؟ اسی بڑھائی۔ تے وارث پھر کون ہویا؟ اسی ہوئے۔ ہاں، قائد اعظم تے اقبال دے وارث اسی ہوئے۔ علم الدین دا مقدمہ لڑن کون آیا؟ قائد اعظم رحمت اللہ تے انہیں کی کیا بھائی؟ اس منڈے نے قانون ہاتھ چ لیا، یہ منڈا دہشت گرد ہے، تے وہ تے عدالت وچ پیش ہو گیا۔ حالانکہ اس ویلے علم الدین نال کھڑے ہون دا معنی جان دیو، برطانیہ راج نال ٹکر لینی سی، جنہ دی سلطنت تے سورج نہیں سی غروب ہوندا، ہندو تے سکھاں نال ٹکر لینی سی۔ تے قائد اعظم نے لاہور آ کے اقبال نو نہیں کیا، انہیں کہا چلیا میں تو سیکولر آدمی ہاں، میں تو مطلب براڈ مائنڈڈ آدمی ہاں، تو مینوں فرقہ واریت وچ کتے پاؤن لگا؟ میں تے ملک بنانا ہے، آزاد کرنا ہے، تو پاگل ہے؟ تو بھی باہر نکل۔ لکھاں سلام ہون انہاں دوہاں اُتے، اقبال اُتے بھی تے قائد اعظم اُتے بھی۔ اے عاشق رسول نال کھڑے ہو گئے، برطانیہ سلطنت نال ٹکر لے کے، ہندو سکھاں نال ٹکر لے کے، انہاں کیا گل وچ بچے ہو رہے، ایسی تھوڑے نال نہیں کھڑے ہو سکتے۔ قائد اعظم عدالت جا کے پیش ہو گئے اور کافر جج نے کیتی آئیں بائیں شائیں، تے قائد اعظم سدھے ہو گئے اس جج نال، فرمایا ججا تینوں پتہ ہی کوئی نہیں حضور دی امت نو حضور نال پیار کرنا ہے، تینوں سمجھ نہیں پئی۔ خان دا پتر علم الدین ویکھ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھے ہوئے، انہیں غازی دی قدر کیتی کہ نہ کیتی؟ جدو قبر چوں باہر نکلیا تو پیر جماعت علی شاہ صاحب دے ہاتھ نپ کے تے کہن لگا شاہ جی اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے، ترخان دا پتر بازی لے گیا۔ پڑھے ہوئے تو اقبال سی، وہ تو ویکھ کے بھی قرآن نہیں سی پڑھے ہوئے۔ اج اسی ممتاز قادری دی گل کریے تے لوکاں دے ڈھڈ وچ پیڑ پیندی، میں کہا پیڑ نہ پئی کرے، اقبال دی گل یہ کیتی، انہیں کہا ترخان دا پتر بازی لے گیا۔ کیویں بازی لے گیا؟ اجے 17 سال عمر سی، داڑھی بھی کوئی نہیں سی آئی، 85 سالہ بڈھے سید پیر جماعت علی شاہ صاحب 6 لاکھ بندیاں دی موجودگی غازی علم الدین دے پیر چوم دیتے، پیر چوم دیتے، لوگوں نے چیخاں کٹا دیتیاں۔ انہاں کہا شاہ جی اے ترخانہ دا منڈا جی دی داڑھی آئی کوئی نہیں، تہاڈی 85 سال بڈھے سید ہو کے اے دے تسی پیر چوم دیتے نے ترخانہ دے منڈے دے؟ آپ نے فرمایا میں دے پیر تاں چومے نے میرے نانے دی عزت تے پیراں چ دیتا، اس واسطے پیر جماعت علی شاہ دے وارث کون ہیں؟ بول دے نہیں اسی ہاں نا۔ میں اپنی پگڑی لا کے ممتاز قادری دے پیراں تے رکھی جدوں میں اندر گیا، تو میں تو پیر جماعت علی شاہ صاحب والا عمل کیتا ہے۔ وارث کون ہوئے؟ اسی ہوئے یا اے ہوئے؟ ایک دوسری گل، علم الدین دے جنازے کون آیا؟ اقبال۔ ہن تصویر بھی آ گئی نیٹ تے، اقبال پہلی صف وچ کھڑیا، تے جڑے ممتاز قادری دے جنازے وچ گئے او اقبال دے وارث ہیں یا جنہاں پھٹے چڑھایا او اقبال دے وارث؟ اے بات ختم۔ اے میں تہاڈے تاریخی گل کر رہا ہوں۔ اقبال پہلی صف وچ کھڑیا، انہیں نہیں کہ میں چھپ کے پیچھے کھڑا ہو جاواں انگریز ناراض نہ ہو جان۔ اقبال پہلی صف وچ کھڑیا، بلکہ صف وچ کھڑا ہون تو پہلے انج جدوں انج کر کے کھڑے سن میاں طالبان سید حبیب شاہ مولوی ظفر علی خان اور اقبال انج جناب پرے بنا کے کھڑے سن، اس موقع تے سید حبیب شاہ اور کیا انہاں کہا جنازہ کون پڑھائے گا؟ اس ویلے تے ہندوستان متحدہ سی نا، سارے تے مفتی تے حافظ تے قاری تے صوفی تے مجدود تے عالم آئے ہوئے سن۔ انہاں کہا 6 لاکھ جو فیصلہ کون کرے گا؟ جس کو اگے کیتا لڑائی ہو جانی بھائی کو بڑا عالم ہے، ایسا کون فیصلہ کرے گا؟ 6 لاکھ مجمع میں جنازہ کون پڑھائے گا؟ تے علامہ اقبال کہنے لگا بھئی اے حق تے میاں تالے ماندا ہے علم الدین دے پیو دا، تے علم الدین دا باپ بھی بڑا بڑا آدمی سی، وہ کہنے لگا اگر میرا حق ہے تے میں اقبال نو دے دا، اقبال جنوں کبھی جنازہ پڑھائے۔ تے اقبال کہندا جے میرا حق ہے تے سید دیدار علی شاہ جنازہ پڑھائے، جنہاں دے اس تے میں اج ہو کے آیا پیر سید دیدار علی شاہ صاحب اقبال دے کہن تے انہاں جنازہ پڑھایا۔ تے جدوں جنازہ پڑھان کھڑے ہوئے مصلی تے 6 لاکھ دے مجمع نو ویکھیا تے ویکھدے ہی ڈھے پے تھلے بے ہوش ہو گئے۔
جدوں بے ہوش ہوئے تے بعد لوگاں نے منہ پانی پایا تے شاہ جی روندے جان انہاں نے کہا یا رسول اللہ ساری زندگی حدیثاں پڑھائیاں قرآن پڑھایا جمعے پڑھائے حج کیتے حضور کدی خواب وچ بھی دیدار میں نے کرایا تے اج علم الدین دے جنازے وچ بنفس نفیس تشریف لے آئے ہوے ترکھانا دا منڈا تے داڑھی بھی نہ ہوئے ویکھ کے قرآن بھی نہ پڑھا ہوئے تے حضور نال وفا کر جائے تے جدوں حضور آئے تے پھر داتا صاحب ستے رہے ہونے جدوں حضور آئے تو سلطان الہند ستے رہے ہونے تے بابا فرید تے امام ربانی کیوں جی تے اعلی حضرت بریلوی جدوں آقا آ گیا تو ساری کائنات آ گئی بے شک بے شک کیوں جی اے اقبال نے گل کی تھی کہ محمد سے وفا تو نے تے ممتاز قادری دا گلاں ہی بڑیاں بڑیاں کیتیاں ہاں ممتاز قادری گلاں ہی بڑیاں بڑیاں کیتیاں لو جی میں شاہ جی گل مکا کے مولا کائنات والی گل میں جڑی نہ تاں اے میں ساری توحید بنا رہا مولا کائنات والی گل بڑی بڑی ہو تاکہ تسی اپنا تھوڑا جہا ذہن بنا لو کہ گل اسلام امن کا درس بھی دیتا ہے اور ساتھ غیرت کا درس بھی دیتا ہے ہاں جی امن کا درس کوئی نہیں دیتا ساتھ غیرت کا درس بھی دیتا ہے مولا علی فرمایا اس زنانی نے فرمایا خط کٹ کتے آ وہ زنانی کہنے لگے خط کوئی نہیں اور مولا علی نے نہیں فرمایا حدیث ہی تو ہے حضور کا فرمان ہی تو ہے ہو سکتا ہے خط نہ ہو تو عورت کی بڑی عزت ہوتی ہے مولا علی نہیں فرمایا علی کھڑے ہاں جی علی کھڑے آپ نے فرمایا تو کیویں کہندی خط کوئی نہیں حضور فرمانے خط ہے تو کہندی کوئی نہیں یہ علی جا کے نہیں کہہ سکتے خط کٹ ہاں جی یہ اسلام غیرت کرتا ہے کیوں جی ایک طرف عورت کھڑی ہے دوسری طرف حضور کا فرمان ہے کیا علی نے عورت کی قدر کرنی تھی یا فرمان رسول کو ماننا تھا عورتیں تو نہیں سن رہی ہاں مولا علی گل کے کی تھی آپ نے فرمایا خط کٹ دے ورنہ لنو جرے دنہ کے یہ میں بڑا پردے نال ترجمہ کرنے لگا مولا علی فرمایا میں تیرے کپڑے لا دیا گا جتھے بھی چھپایا علی خط کٹ لیا اللہ اکبر میں بڑا محتاط ترجمہ کر رہا اللہ ہاں جی یہ معنی کچھ اور بھی پڑتا ہے لیکن میں بڑا محتاط کر رہا ہوں کیونکہ ہماری قوم عورتوں کے ڈانس دیکھتی ہے نا پھر خوش ہوتی ہے یہ مولوی کوئی سخت بات کر رہے ہیں اللہ اللہ میں کہ جو عورتوں کے جسم ویکھن والے ہیں وہ نہیں پتا کہ حضور نے لعنت کتنی بڑی فرمائی حضور نے فرمایا اکھاں بھی زنا کر دیا کان بھی زنا کر دیں ہاتھ بھی زنا کر دیں پیر بھی زنا اے نہیں تینوں کدی سمجھ آئی کہ اس امت دے سب تو سونے صحابی نے حضور نے کی فرمایا یوسف حاضر الامہ جریر بن عبداللہ البجلی سب تو سونے صحابی ہیں انہیں عرض کی تھی حضور اچانک کسی غیر محرم عورت سے نکاح پہ جائے پھر حضور نے فرمایا اسرف بصرک فانما لک اللہ علیک ثانیہ فرمایا دوبارہ نکاح نہ پاویں حسن چلا جائے گا انگریزاں نوں پتہ سی مسلماناں دے منڈے دیاں جوانیاں کیویں برباد ہو گئیاں انہاں نے کیبلاں تے لا دیتا جڑے ساری رات بیٹھ کے قرآن پڑھتے سن او فلماں ویکھدے سن جدوں نماز دا ٹائم ہوندا پھر گرداراں دی طرح سو مسیتاں خالی سویرے جاد بڑے بڑے چار کھڑے ہوندے یا مؤذن تے امام کھڑا ہوندا انہاں کول ٹائم ہی کوئی نہیں نماز دا کیوں جی اے ہن ووٹ آن کے اسی کبھی نہیں دینا بدماشاں نوں ووٹ کہن گے جی ووٹ تو ایک فرض ہے میں کہ تو 5 نمازاں پڑھنا روز 50 سال تیری عمر ہوئی تو وہ فرض چھڈی پھردا تے ووٹ نہ دیتے تے رب تیرے کو کوئی نہیں پوچھنا تو کیوں ووٹ نہیں دیتے تو کہے گا یا اللہ میں کیویں دیندا او تے پاناما لیگ والے سارے کھڑے سن او تے مسلماناں دی کڑیاں نچاندے سن او تے ڈی چوک کے جا کے مسلماناں دی کڑیاں نچاندے سن تے میں کہ جڑی مسلماناں دی کڑی صفا مروہ تے نہیں نہ سکدی او سٹیجاں تے چڑھ کے نہیں کر سکدی کیوں جی نیا پاکستان یہ نہیں ہے نیا پاکستان نہیں ہمیں پرانا پاکستان چاہیے جن کا آنچل نہ دیکھا اتنا تو تسی کہہ سکتے ہو نا اللہ دی بارگاہ وچ گزر ہو سکتا ہے کہ نہیں یہ تواڈے کو پوچھے گا یا رب نے پوچھا بھائی نمازاں کیوں نہیں پڑھیاں تو کی جواب ہوئے گا میں کیبل ویکھدا رہی سی میرے کو ٹائم کوئی نہیں سی میں 3 گھنٹے راتی فلماں ویکھدا سی 15 منٹ میرے کو نماز واسطے کوئی نہیں سی ایس بچو ایس گل پڑھو اے نمازاں پڑھو ادا عذر کوئی ہے کسی کو نماز تے کتنا ٹائم لگتا ہے ساری نمازاں 15 منٹ تے 15 کتنے ہوئے کتنا ٹائم پڑھتے ہاں جی کتنے گھنٹے پڑھتے سوا گھنٹہ 24 گھنٹے سوا گھنٹہ تسی نماز نہیں پڑھ سکتے اے نہیں پوچھو نہیں
اے تے لکھیا جانا لکھیا ہونا سارا کچھ اس نے اثر دی نماز اینا گپن گزاری مغرب دی نماز ہے اے گپ گزاری نے تاش کھیل دیا عشاء دے ویلے نے اے لکھیا ہونا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها قیامت والے دن جڑا نامہ اعمال دتا جائے گا اوتھے نکی تے نکی گل بھی لکھی ہونی تے وڈی تو وڈی او کا فطر المجرمین مشفقین انہیں جدوں کھول کے ایک صفحہ ویکھے گا تے رب فرماندا او ڈرے گا او افسوس ہائے اے تے چھوٹی تے چھوٹی تے وڈی چیز ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ڈرن والی اے گلاں نمازاں پڑھو کیوں جی ووٹ اتنا بڑا فرض کوئی نہیں ہے جی نہ دیتے تو قیامت والے دن تواڈے کو پوچھا جائے گا بھی تسی ووٹ کیوں ووٹ ویکھ کے دیو جنہاں ممتاز قادری نے پھٹے لایا انہاں ملک بشیر دا پتر نہیں پھٹے لایا انہاں محافظ ناموس رسالت پھٹے لایا انہاں براہ راست اللہ رسول نال جنگ کیتی بے شک انہاں براہ راست اللہ رسول نال جھاڑ اڈک مولی خادم کے شاہ صاحبان کی تسی کون ساڈا تو مسئلہ ہی کوئی نہیں او حضور دی عزت دے قانون نو کالا کہندا رہیا مولی خادم نو نہیں کالا کہندا رہیا ہاں حضور دی عزت دے قانون نو کالا کہن والا جڑا اس نے ممتاز قادری ٹھکانے لایا تے ممتاز قادری مجرم سی او بندہ مجرم سی جے ممتاز قادری دہشت گرد ہوندا نا تے 60 لاکھ بندے نہیں سی آنے او اوباما کھوتے دے کنا والا بھی پریشان ہویا بیٹھا وہ بھی پریشان ہویا پھردا اس وقت بھئی مسلمانوں ہو کی گیا ہے لبیک تے کیویں کھڑے ہو گئے اے لبیک دا تہاڈا نعرہ جڑا ہے نا اے مودی گاؤں دا موتر پیڑ والا ہندو یہ بھی پریشان بیٹھا اے بھی صوفیاء کانفرنس کروا رہا ہوتا ہوے ہندو تے صوفیاء کانفرنس وچ خطاب کرے تے کئی پاکستان کے بھی صوفی گئے تے باہروں بھی صوفی آئے انہوں نے خطاب کیتا میں آکھا ساڈے فقیراں نے ہندو جدوں آیا نا ہندو مڑ کے ہندو نہیں رہا ہندو ساڈے فقیراں نے کلمہ پڑھا لو جی مولا علی کی فرمایا اللہ نے جرے کرنا میں تیرے تے میں جڑی وچلی گل ہے نا وہ نہیں دستا ہوئی مولا علی کو فرمانا کی چاہتا تے جدوں مولا علی فرمایا نا کہ میں تیرے کپڑے لا دیاں گا مولا علی فرماندے انہوں نے اپنے جوڑے وچوں خط کڈیا انے خط کڈ دے انہوں نے جی بالکل میرے کول خط ہے فرمایا یہی تعالی کہندا سی بھائی جو تیرے منہ سے بات نکلی وہ ہو بے شک سبحان اللہ حضور نے فرمایا تیرے کول خط ہے تے علی جا کے کہہ دے خط کوئی نہیں علی مرتضی خط لے کے آئے کہ نہ اگلی گل جدوں آپ غزوہ خیبر کے موقع پہ گئے نا مولا علی بایاں دروازہ آپ نے بائیں ہاتھ سے دروازہ چک لیا خیبر کا بعد صحابہ کہنے ایک روایت کے مطابق 40 ایک کے مطابق 80 صحابہ کہنے 80 اس دروازے نو ہلا بھی نہ سکے جڑا مولا علی ہاتھ سے چکیا کیوں جی اسلام بادشاہاں نو سکے ٹکر کھواندا پاناما لیکس نہیں بناندا بس اسلام بہت ڈاڈا ہے یہ پاناما لیکس تک پہنچنی نہیں دیندا اسلام راتی حضرت عمر کرتا سیوان دے سویرے اسلام منبر تے نپ لیندا دسو جی یہ کرتا کتھوں بنیا اسلام فاروق اعظم نو زمین تے سوا دیندا ایک رومی سفیر آیا تو نے پوچھا عمر کدھر گیا انہوں نے کہا ادھر چلے جاؤ اگے کہتے حضرت عمر درخت تھلے سوتے ہوئے پتھر کا سرانہ رکھ کے پسینہ زمین پہ گرے ہویا اسلام عمر دی پشت تے بھی بوریاں لد دیندا او بچے جڑے رو رہے سن تے فاروق اعظم دی راتی بوری اپنے جسم تے لدی غلام کہن لگا جناب میں چاہنا فرمایا جی قیامت والے دن عمر دا بوجھ چاہ سکدا تے بوری بھی چاہ کیوں اسلام سکے ٹکڑے کھوا دیندا بادشاہاں نوں 20 قسم دے کھانے نہیں کھان دیندا اے اسلام دا کمال اسلام لیاؤ حضور دا دین حضور دا دین لیاؤ تخت تے لیاؤ بس مولا علی اپنے دور خلافت روٹی کھا رہے سن سکی پانی وچ بھگو کے کھا رہے سن ایک بندہ ملن آیا کہندا جی میں علی نو ملنا ہے آپ نے فرمایا علی تے میں ہاں انہاں کہ تسی کتے علی ہو بادشاہ خیبر دا دروازہ سنیا چکیا سکی روٹی کھان والا دروازہ چا سکدا انہاں سمجھا ہونا بھی روزانہ کوئی حریصے کو 5 قسم دے پاوے تے انج بیٹھ کر کڈ دے ہونے مولا انہیں یہی سمجھا ہونا بھی مولا علی کو سکنا مرغن غزامات زیتون تو دیسی گھیو ملا کے تو انہیں کہا جناب جان دے تسی علی ہو اور میں تے سنیا انہیں دروازہ خیبر کا ہاتھ تے چک لیا آپ نے فرمایا جلیا اے ساڈی جسمانی طاقت ہو ساڈی روحانی طاقت لبیک اقبال بھی پھر اتھے بولیا کہنے لگا تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر کہ جہاں میں نان شہید پر ہے مدار قوت حیدری آخری بات جی اسلام
ہوں آخری گل یہ بھی کاٹی مولا علی سانو کہنے جی نرم بات کرو مولا علی بیٹھے مسجد کوفہ میں اذان ہو گئی آپ نے نماز کرانی سی مؤذن آ گیا مؤذن کم از کم تابی ضرور ہے جنہاں صحابہ نو دیکھا انہاں آ کے مولا علی نے کہا جناب نماز کا ٹائم ہو گیا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ نماز کا ٹائم ہو گیا تو علی نو دسنا نماز کا ٹائم ہو گیا کیونکہ ساڑھے مقتدی مسیحی آگے گھڑی واگ گئے مولانا نو دسنا ٹائم ہو گیا ایٹے نماز دے پابند شادی واسطے 3 گھنٹے بیٹھ رہا تھا مسیحی 5 منٹ لیٹ ہو جائے والی صاحب کہاں گئے تھے اور میں آگے یہ تھی سی بات سے کتے جانے سے وضو کرن کے سی اور کتنی مولوی صاحب نماز دے پابند ہونے چاہیے وقت کے پابند موٹر نہیں چلی تاوی مولوی نہ لڑائی صاف نہیں چھی تاوی مولوی نہ لڑائی اے ملک اسی لٹیا چلو شکر کرو اسی 5-5 10 ہزار تے تانوں بانگا سنا دے تواڈے بچے پڑھا دے ہاں شکر کرو اے جڑا نکاح فارم ہے نا نکاح فارم کسی وکیل کول ہوے تے 50,000 دا نسخہ ہے جڑا اسی تسی 1000 ہے جسی نکاح تواڈا پڑھا دے کم از کم 50,000 دا نسخہ کسی وکیل کول ہوے جے ہوے جناب دے کول پٹواری کول پھر تو براتا ہی بیٹھ گیا میں تو حقیقت دس رہا اوے قدر کرو ساڈی ایویں نہ کار بندے نوں ہر ایک کو لاٹھی نال سارے نوں نہ چکیا کرو میں تو حقیقت بات کر رہا میں جڑے پڑھاندے نا اسی سانو جناب تو 5,000 روپے 7,000 روپیہ دے دینا عربی پڑھان دا اے پنجاب یونیورسٹی دے پروفیسر 1.5 لاکھ روپے لیندے تے وہ پڑھاندے 40 منٹ تے میں جناب 5 گھنٹے ہن ایکسیڈنٹ تے میرا بعد وچ ہویا 5 گھنٹے میں کھڑا رہندا سی بلیک بورڈ دے سامنے منڈے نوں پڑھا تا تو پڑھا حمد یا حمد حمد چلا استان یستین اتقا یتقی چلا منڈیا تو پڑھا دس ہوئے اے جناب یا یوحنا صوبد او بدو کیڑا سی گا حمد وصلی کیڑے پاس چلا گیا 5 گھنٹے میں پانی پین دا وقت نہیں سی لگدا تنخواہ کتنی سی کچھ بھی کوئی نہیں اے سانو سمجھو نا بھائی اسی مولوی تہاڈا صحیح کام کرنا اسی پی آئی اسی ویچیا اور لو اسی ویچ کے کھا گئے پورے پاکستان ریلوے اسی کھا اس واسطے رسول اللہ دا دین لے آؤ حضور دا دین لے آؤ بس حضور دا دین پوچھ لوے گا عمر بن عبدالعزیز دیاں پیاز نہ روٹی کھادی تے 8 صوبے میں جو زکات لینا والا کوئی نہیں سی یہ بادشاہاں دیاں جڑا وزیر اعظم بنن دے چکر وچ ہون تے پھر 500-1600 مسلمانوں دیا دیاں خودکشیاں کرن تے 5 سالہ بچیاں نہ پھر ریپ تے ہوئے گا یہ بادشاہاں دیاں پیاز نہ روٹی کھاون تے پھر 8 صوبے جو زکات لینا والا کوئی ہر گورنر واپس بھیج دیندا ہے تے لینا مستحق ہی کوئی اے اسلام رسول اللہ دا دین اینو واپس لیاؤ ہن سمجھ آئی گل کوئی نہیں مولا علی مسجد بیٹھے تے مؤذن آ کے کہنے لگا نماز کا ٹائم ہو گیا آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ اس مؤذن نو چاہیے سی نا بھئی جدوں علی فرمایا تے بیٹھ جاندا او دی شامت او پھر دوبارہ آ گیا انہیں کہا حضور نماز دا ٹائم ہو گیا تے مولا علی کی فرمایا فرمایا ھذا القلب يعلمنا السنہ ترجمہ کر دوں آپ نے فرمایا یہ کتا علی کو سنت سکھانا چاہتا ہے میں نے حضور کے ساتھ نمازیں پڑھی ہیں مجھے نہیں پتا کس ٹائم نماز پڑھنی ہے کیا یہ اخلاق سے گری ہوئی بات تھی آج لوگ ہمیں کہتے ہیں اخلاقیات تو نہیں میں نے کہا یہ اخلاقیات تب ہوتا ہے مولوی خادم کو گالی دے کیوں جی ساڑھا نا پانی اتنے بند رکھیا روٹی بند رکھی اسی اتنے نہیں بولے جب حضور کی بات ہو پھر باتیں ایسے ہوتی ہیں جیسے مولا علی علی مرتضیٰ ایک بندہ کہنا نماز کا ٹائم ہو گیا ہوتا علاج کسی میں اچھے بچے ایسی باتیں نہیں کرتے ہوتا جواب یہی اسی جڑا مولا علی نے دیتا فرمایا کتے تو علی نے سنت سکھانا لگا میں حضور دے پیچھے نماز پڑھیاں میں نے پتا کس ٹائم علی نے اٹھ کے نماز پڑھی مرتضیٰ شیر حق اشجاع اللہ شہید ساقیے شیر و شربت پہ لاکھوں سلام کیوں جی ماہیے رفض و تفضیل و نصب و خروج حامیے دین و سنت پہ لاکھوں سلام شیر شمشیر زن کیوں جی این خیبر چکیا کہ نہیں دروازہ چکیا بھی نال او جڑا سی نا بدماش مرحب انہیں جناب این آیا این کر دے این آیا قد علمت خیبر انی مرحب دنیا جان دی میں مرحبا تے مولا علی نے فرمایا سی شریف لوگ ہوندے اسی فقیر لوگ ہوندے اج یہی کہتے
انہیں جدو کیا نا ماں کسی کو گنڈا آیا کو مولا علی کے مقابلے تے پھر گنڈے دا جواب یہی سی جڑا مولا علی دیتا انہیں جدو این چلیا نا قد علمت خیبر انی مرحب رج سے بڑا خطرناک انہیں پڑھیا انہیں کہا جنگ دے شعلے بھڑک رہے ہوں تے میں اتھی بھی کامیابی حاصل کرنا تے مولا علی انہوں دیکھ کے فرمایا سنو تیری دنیا جان دی مرابے ان الذی سمتنی امی حیدرہ سبحان اللہ نعرہ حیدری تو مولا علی یہ نہیں فرمایا ہم شریف لوگ ہوتے آپ نے انجے پہلوانہ دی طرح چلے وہ منظر ہی اقبال کہا مٹایا کیسر و کسرا کی استبداد کو جس میں وہ کیا تھا زور حیدر فقر بوزر صدق سلمان زور حیدر ہی دیا جڑا ہو چکیا آپ نے چلتے پہ وہ تو آسمان میں منظر ویکھنا نا طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو وہ سوز اس نے پایا ہے ٹھیک ہے جگر میں آسمان پہ منتظر رہا علی نے چلنا کدو کفر دے مقابلے حضور دے دشمنوں دے مقابلے علی این چلے اور میں سنو یہ تیرا تینو دنیا جان دی مرابے تے میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا کلے سے غابات کلے سے غابات کریہ المنظری فرمایا علی کاغذی شیر نہیں علی شیر کے نشان والا نہیں کلے سے غابات کریہ المنظری فرمایا علی او چہرے جڑا جنگل وچ نہیں ہوندا چھاڑدا علی او شیر سمجھی لیکن شیر حق کم نیستم شیر ہوا فرمایا علی حق کا شیر ہے خواہشات کا شیر نہیں فعل من بر دین من باشد گواہ علی کا یہ جو فعل ہے یہ گواہی دے رہا ہے کہ علی واقعی حق کا شیر ہے ٹھیک ہے مولا علی آخر کو گل کی تھی اپنی امی جان دا نام کیوں لیا اس واسطے لیا تاکہ قیامت تک پتہ چلے جڑے چنگی ماما دے پتر ہون گے نا وہی حضور دی عزت تے پیارا رہے گا یوں ہی ان کا رہے گا یوں ہی ان کا پڑے خواب ہو جائیں